جناب محمد آصف قادری کراچی، السلام علیکم۔ ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے ہماری ویب سائٹ اہلسنت.net پر یاد فرمایا۔ آپ کے دو سوال موصول ہوئے، جواب حاضر۔ پہلا سوال تو آپ نے یہ پوچھا کہ خواتین کی دینی محافل میں خواتین لاؤڈ اسپیکر میں نعت یا بیان کرتی جبکہ اس کی آواز غیر محرم بھی سنتے ہیں، کیا ان کا یہ عمل جائز ہے؟ محترم محمد آصف صاحب، سب سے پہلے تو ان کو یہ مشورہ دیا جائے کہ غیر مرد اگر ان کی آواز سنے تو وہ تو ہر طرح ناجائز، لیکن اب خواتین تو دنیا بھر کی پنچایتیں دن بھر کرتی ہیں، وہ غنیمت ہے کہ محفل میلاد کر کے کوئی اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتی ہیں۔ ان کو مشورہ یہ دیا جائے کہ اپنی آواز کو محدود رکھیں تاکہ صرف جلسے کی جو خواتین ہیں وہی ان کی آواز کو سن سکیں۔ آج کل تو ایسے اسپیکر آ گئے ہیں کہ جو محفل میں گویا لگا دیے جائیں تو ان کی آواز باہر نہیں جاتی، تو ان کو یہ مشورہ دیا جائے، سرے سے انکار نہ کیا جائے کہ آپ یہ محفل نہ کریں تو اس سے نقصان ہوگا۔ خواتین جو ہیں وہ دینی جانب بڑی مشکل سے مائل ہوتی ہیں، ان کو اگر یہ کہہ دیا جائے کہ آپ کا یہ نعتیں پڑھنا ہی ناجائز ہے اس لیے کہ غیر آدمی سنتے ہیں تو اس میں فساد کا خطرہ، اس لیے انہیں اپنی آواز کو محدود کرنے کا مشورہ دیا جائے اور محفل میلاد جاری رہے۔ دوسرا سوال آپ نے یہ کیا کہ کچھ دن قبل طالبان نے بت مسمار کیے، کیا یہ اقدام درست تھا؟ یقیناً جو بت ہیں اور ان کو توڑنا جو ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، اور آپ نے دیکھا کہ طالبان کو بڑی بڑی آفر کی گئی، یہاں تک کہ ہم نے اخبار میں پڑھا کہ جاپان نے تو $1 ارب کی ان کو آفر کی، لیکن وہ غریب جو اس وقت سخت پریشانی اور بھوک پن ان پر غالب ہے، لیکن انہوں نے بتوں کے معاملے میں سودا کرنے سے انکار کر دیا، اور افغان نے یہ طے کیا کہ ہم بت فروخت نہیں ہیں بلکہ بت شکن ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں، وہ ان کے ملک میں یہ گویا بت تھے اور انہوں نے توڑ دی۔ محترم محمد آصف قادری صاحب، ذرا یہ تو سوچئے کہ بابری مسجد مسلمانوں کی جب شہید کی گئی تو دنیا میں کسی قسم کا کوہرام نہیں مچا، لیکن جب بتوں کو توڑا گیا تو سارا عالم جو ہے وہ جناب آگ بگولا ہو گیا۔ امریکہ کو دیکھیے، جاپان کو دیکھیے، ہندوستان کو دیکھیے، ایک مسلمانوں پر جلغار انہوں نے کی، کیا اس وقت ان کا ضمیر زندہ نہیں تھا جب مسلمانوں کی بابری مسجد کو شہید کیا گیا؟ اس سے آپ ان کی اصلیت کا اندازہ لگائیں۔ لہذا ہماری دانش میں طالبان نے جو قدم اٹھایا وہ